میں نے اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا 2 مقام سے شرف حاصل کیا۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، الرٹ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی کا خوف ہے، نہ کوئی انہیں حزن و ملال اور غم ہے۔ دوسرے مقام پر مالک الملک ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ فقط اور فقط تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب آج ہم نے ولی کے معنی جاننے ہیں، شرعی طور پر ولی کسے کہتے ہیں، لغوی طور پر ولی کسے کہتے ہیں، یہ آج ہم نے جاننا ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اگلے جمعہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور مجدد رفسانی کتب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت اعلیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں اسی سفر کے مہینے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے بارے میں جو لغت کے اندر معنی آئے ہیں، لغوی طور پر ولی کا معنی مالک کے آتے ہیں، کسی چیز کا مالک ہونا یہ ولی کا معنی ہے۔ آقا اور سردار کے معنی یہ ولی کے معنی ہیں، اور وارث، سرپرست، محافظ اور مربی بھی یہ ولی کا معنی ہے۔ دوست دوسرا معنی اس کے بعد دوست، مددگار، متصرف اور قابض یہ بھی ولی کا معنی ہے۔ اور محبوب یہ بھی ولی کا معنی ہے۔ محبوب الہی، مقرب خدا، بزرگ دین، پیر و مرشد، زاہد پارسا، نیک بخت، عارف، صابر، شاکر، عابد اور سالک، یہ ولی کے معنی ہیں۔ لغوی طور پر گویا کہ ولی آپ کسے کہہ سکتی ہیں؟ جو آپ کا دوست ہوگا آپ اسے ولی کہہ سکتی ہیں، جو آپ کا مددگار ہوگا اسے آپ ولی کہہ سکتی ہیں، جو آپ کا سرپرست اور آقا اور سردار ہوگا اسے آپ ولی کہہ سکتی ہیں، جو آپ کا محافظ ہوگا اسے آپ ولی کہہ سکتی ہیں، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے، اب مقرب بارگاہ الہی ہے، شریعت کا پابند ہے، نیک صالح انسان ہے، اسے آپ ولی کہہ سکتے ہیں۔ مالک الملک نے انہی معانی کی طرف اپنے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہو سکتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ فقط متقون ہوں گے، یعنی تقوی والے لوگ ہوں گے۔ اب تقوی کس چیز کو کہتی ہیں؟ تقوی کس چیز کو کہتی ہیں؟ یہ چیز جب ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو پھر ہمیں آگے بات کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک عمر کے دربار میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوال کرتے ہیں کعب احبار سے کہ یہ بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سوال کرتے ہیں حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ میرے پاک عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کعب
کئی دفعہ ایسا ہوا, کئی دفعہ گزرنا ہوا, کئی دفعہ گزرتے ہیں, یہ زندگی کے سفر ہوتے رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. حضرت کعب پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب آپ ایسے رستے سے گزرتے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین مراد رسول مرید مصطفیٰ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کعب جب میرا ایسے رستے سے گزر ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اس وقت میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کسی خاردار جھاڑی میں, کسی خار میں میرا دامن الجھ نہ جائے, تو میں دامن بچا بچا کر اس خاردار وادی سے گزر جاتا ہوں. حضرت کعب آبار کہتے ہیں حضور, اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جس یہ دنیا کی خاردار جھاڑیاں ہیں, صراط مستقیم پر آپ نے چلنا ہے, ایک طرف حرص کی جھاڑی, ایک طرف خواہش کی جھاڑی, ایک طرف شہوت کی جھاڑی, ایک طرف طمع کی جھاڑی, ایک طرف بغض کی جھاڑی, ایک طرف کینے کی جھاڑی, اور ایک طرف دنیا کی لالچ کی جھاڑی. یہ جھاڑیاں انسان کے دونوں طرف صراط مستقیم کی طرف لگی ہوئی ہیں, اور یہ دنیا کا ظاہری چمک دمک انسان کو دعوت دے رہا ہے. اب انسان اگر اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے, دنیا کے حرص سے بچ کر اللہ کی رضا کی خاطر سفر کرتا رہتا ہے, دنیا کی لالچ نہیں رکھتا بلکہ رب کی رضا کا تما رکھ کر چلتا ہے, اور اگر انسان دنیا کی کسی بغض کو سینے میں نہیں پالتا بلکہ محبت الہی کا بیج اپنے دل کے اس زمین پر بو کر اگر وہ سفر کرتا رہتا ہے, اگر قرآن سنت کے نور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر سنت مصطفیٰ کا دامن تھام کر اگر انسان چلتا رہتا ہے, دنیا کی کسی جھاڑی میں اگر وہ الجھتا نہیں ہے, تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں, اسے تقوی والا کہتے ہیں. تقوی والا کہتے ہیں جب یہ تقوی والا ہے کہ اس کے اندر شہوت اس کے اوپر غالب نہ آئے, کہ دنیا کی شہوت کے اندر پڑھ کر وہ دنیا کے حسن و جمال کے اوپر رہ کر یہ انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھے, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اگر دنیا کی چمک دمک دولت کی حرص اگر اسے اس کا دامن نہیں پکڑ سکتی, اس سے دامن بچا کر رب کی رضا کی خاطر وہ سارا کچھ قربان کرتے ہوئے رب کے رستے پر چلتے ہوئے دنیا کے سفر کو مکمل کر لیتا ہے, تو وہ تقوی والا ہے. دنیا کی خاطر دنیا کی محبت اپنی دل میں نہیں بساتا, یا بساتا ہے رب کی محبت بساتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بساتا ہے, تو پھر وہ بندہ تقوی والا ہے. یہ تقوی والا جب اس دنیا کے ان جھنجھٹوں سے, دنیا کے ان خاروں سے, دنیا کی جھاڑیوں سے گزر جاتا ہے, تو پھر اسے تقوی والا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہی تقوی والا میرا ولی ہے, یہ تقوی والا میرا ولی ہے. آئیے ذرا میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فرقان آیہ نمبر 62 سے لے کر 74 تک آپ کے سامنے انہی چیزوں کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں کس طرح اپنے اولیاء کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ تکبر اس کے اندر نہ ہو, شہوت اس کے اندر نہ ہو, بغض اس کے اندر نہ ہو, طمع اس کے اندر نہ ہو, لالچ اس کے اندر نہ ہو, اور رب کی رضا اس کی مطلوب ہو. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کی نشانیاں بیان فرمائی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر آہستہ عاجزی انکساری کے ساتھ سر جھکا کر چلتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو پھر میرے کریم آقا کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی, نظر قدم کے اوپر رکھتے تھے. بلکہ تصوف کے اس اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ صوفی وہی ہوگا جب چلے گا تو اپنے قدم کے اوپر نگاہ رکھے گا, یعنی نظریں جھکا کر رکھتا ہے.
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ سنت مطہرہ یہی ہے کہ جب صوفی چلتا ہے، جب مومن چلتا ہے، جب اللہ کا ولی چلتا ہے، جب اللہ کا بندہ چلتا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کر چلتا ہے۔ پھر اگر انسان نظروں کو جھکا کر چلے تو غیر محرم کے اوپر اس کی نگاہ نہیں جاتی، دنیا کے حسن کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، بلکہ اس کے دل میں، بلکہ اس کے دل کی حفاظت بھی انہی نظروں سے ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آقا نظروں کو جھکا کر چلتے تھے، گردن کو جھکا کر چلتے تھے۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ کے ولی کی کیا ہے کہ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتا، بلکہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کا تعلق جاہلوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ والے کا تعلق جاہلوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والے کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ والے کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جاہلوں والی حرکتیں نہیں کرتا، گناہ کی محفلوں میں نہیں جاتا، جرم کی محفلوں میں نہیں جاتا، شراب و شباب کی محفلوں میں نہیں جاتا، وہ فضول محفلوں میں نہیں جاتا، بلکہ ایک اور مقام پر میرا مالک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ کیا کرو یہ بندہ ایسے ہے نا قرآن فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ جی ظالمین، کہ جب تجھے اللہ کا ذکر مل جائے، اس کی محبت تجھے مل جائے، اس کا پیار تجھے مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے ظالموں کے ساتھ، پھر جاہلوں کے ساتھ، پھر غافلوں کے ساتھ، پھر مجرموں کے ساتھ، پھر پاپیوں کے ساتھ، پھر رب کے ذکر سے غافلوں کے ساتھ، پھر شریعت کے باغیوں کے ساتھ، پھر دنیا کے لاچوں کے ساتھ، پھر دنیا کے کتوں کے ساتھ تیرا بیٹھنا نہیں بنتا، دوستی رب کے ساتھ، اور پھر تیرے تعلق ادھر ادھر یہ کیسے سجدے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا فلا تقعد بعد الذکر، جب ذکر مل جائے تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، غافلوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے نا، جب دنیا مست سوتی ہے نا، تو پھر ان کی آنکھوں میں تصویر یار ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں اور رو رو کر اپنے رب کو مناتے ہوئے یہ رات گزار دیتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں۔ یہ مرد ہو یا عورت، جب رب کی لو لگ جاتی ہے، رب کی لو لگ جاتی ہے، پھر ان کے لیے نیند مشکل ہو جاتی ہے، اپنے رب کو مناتے 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 ساری رات گزر جاتی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا، بی بی جب مصلی پر کھڑی ہوتی تو جب مؤذن فجر کی اذان دیتا رو کر عرض کرتی مالک تو نے یہ پو کی اتنی لمبی رات اتنی چھوٹی کر دی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔ اور میں نے ان اولیاء کرام کی بھی کہانیاں سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ جو رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور میں نے غوث اعظم کے بارے میں پڑھا، امام اعظم کے بارے میں پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں عشاء کا وضو کرتے، اسی وضو کے ساتھ وہ فجر کی نماز ادا کرتے۔ کیسے ادا کرتے تھے؟ یہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے نا تو پھر نفلوں میں لگ گئے، سجدوں میں جھک گئے، رکوع میں جھک گئے، اور یہ رات انہی کی اسی حالت میں یا رکوع میں گزری یا سجدے میں گزری یا رب کی ذکر کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے گزری۔ ادھر جب مؤذن نے اذان دی تو عشاء کا وضو بھی پہلا باقی تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب ان کی رب کے ساتھ لگ جاتی ہے تو رب ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، جھنجھوڑتا بھی ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک بزرگ ان کی مغرب کی نماز فقط تاخیر ہو گئی، مستحب وقت سے دیر سے پڑھی، مالک جب رات کو سوئے نا تو میرے پاک نبی کا دیدار ہوا، میرے پاک نبی نے فرمایا بنتے اللہ کے ولی ہو، کہلاتے رسول اللہ کے عاشق ہو، اور فرض نماز میں تاخیر کر دیتے ہو۔
اب یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ مالک الملک نے اپنے ولیوں کی نشانی بیان فرمائی، اور پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے والے، یہ راتوں کو جاگنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ سجدوں میں رو رو کر اپنے رب کو منانے والے، یہ رکوع میں ساری رات گزار دینے والے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، مولا ہمیں جہنم سے بچا، مولا ہمیں جہنم سے بچا، مولا ہمیں جہنم سے بچا۔ اب یہ جہنم سے بچنے کی اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا، اے اللہ ہم سے پھیر دے عذاب جہنم۔ آج کل ہمارے ٹکے ٹکے کے نعت خان ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ تیری جنت مول نہ ورسوں، تیری دوزخ مول نہ سرچوں۔ یار تو غوث اعظم سے بڑا تیرا مقام ہو گیا، امام زین العابدین سے بڑا تیرا مقام ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبے کا دیدار کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبے کے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گیا، رات کا وقت ہے، میرے دل میں خیال آیا یار اب خانہ کعبے کا مطاف خالی ہوگا، ان دنوں بہت کم لوگ وہاں جاتے تھے۔ فرماتے میں رات کے وقت اندھیرے میں چلا گیا، کہتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبے میں داخل ہوا نا تو میں نے خانہ کعبے میں رونے کی آواز سنی، میں نے رونے کی آواز سنی جو کہتا مولا مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے، مولا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے، مولا جرموں میں عمر گزار بیٹھا، جوانی گزار بیٹھا، مولا بڑھاپے کی طرف قدم آ گئے، مولا مجھے معاف کر دے۔ فرماتے اس کی آنکھوں میں درد اتنا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا، میں رو رو کر میں بھی آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کہا یار نہ جانے کون سے اتنا بڑا یہ گناہ کر بیٹھا ہے کہ کعبے میں آ کر بھی، کعبہ تو وہ ہے کہ پہلی نگاہ اس کے اوپر ڈالو، جو بھی دعا مانگو اللہ رب العزت وہ دعا قبول کر لیتا ہے، ایک نماز کے بدلے لاکھ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کعبے کا گلا پکڑ پکڑ کر بھی یہ رب سے معافی مانگے جا رہا ہے اور اتنا رو رہا ہے، کہتے میرے دل میں خیال آیا میں جا کر اس کو جا کر عرض کروں، اسے کہوں، اسے حوصلہ دوں، اسے سمجھاؤں اللہ کے بندے کعبے میں آ گیا ہے، رب تو کسی بدقسمت کو بلاتا ہی نہیں ہے، آنے نہیں دیتا، اب اگر آ گیا ہے تو خوش ہو جا کہ رب تیری توبہ قبول کر لے گا۔ مالک الملک بڑے قریب سے سنتا ہے، تو کہتے ہیں میں جب قریب گیا نا تو میں جیسے جیسے قریب جاتا گیا اس کی آہوں کی آواز، اس کی سسکیوں کی آواز، اس کے درد کی آواز، اس کی پکار، اس کی دعا کی آواز اور بلند ہوتی گئی۔ میں جب جیسے قریب گیا تو بندہ بے ہوش ہو کر پیٹھ کے بل گرا۔ میں حیران ہوا کہ یار یہ کون جوان ہے جو رب سے اتنا ڈر رہا ہے۔ فرماتے میں جب قریب گیا اس کے چہرے پر زلفیں تھی، میں نے زلفیں ہٹا کر جب چہرہ دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شہزادہ رسول تھا، یہ نواز رسول تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پوتا تھا، علی المرتضی شیر خدا سید الاولیاء کا پوتا امام زین العابدین علی اوسط تھے جو رب سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو یارو جو نواز رسول بھی ہو، خون رسول بھی ہو، شہید کربلا کا وارث اور جانشین بھی ہو، وہ کعبے میں جا کر بھی رو رو کر دعائیں مانگے اور جہنم کے عذاب سے ڈرے، رب کے عذاب سے ڈرے۔ اور آج کا چلا مچا نعت خان یہ کہے کہ تیری جنت مول نہ ورچوں، تیری دوزخ مول نہ سرچوں، یہ کہاں کا یہ بڑا اس کا مقام امام زین العابدین سے بڑھ گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے ذرا ولی کی نشانی کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب کو ہم سے ٹال دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب تو گلے کا پھندا ہے، اس کا عذاب تو گلے کا پھندا ہے، انہا ساعت مستقر و مقاما، یہ جہنم کا عذاب
برا ٹھکانہ ہے جہنم، بڑا سخت ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اگلی نشانی جو بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ جو ہوتے ہیں نا اللہ والے، یہ کنجوس نہیں ہوتے، یہ کنجوس، اللہ والے کنجوس نہیں ہوتے۔ میں بیٹا پڑھ رہا تھا، اللہ والا کتنا سخی ہوتا ہے۔ اللہ والا ہوتا وہ ہے جو سمندر کی طرح سخی ہو، جو سمندر کی طرح سخی ہو اور سورج کی طرح مہربان ہو اور عاجزی رکھنے والا ہوتا۔ اللہ والا وہ ہے جو سمندر کی طرح لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتا اور کنجوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی اللہ نے خود بیان فرمائی، فرمایا میرے ولی کے پاس جاؤ تو دولت جمع نہیں کرے گا، اپنی اولاد کی خاطر وہ مریدوں کو نہیں لوٹے گا، ٹھگ ٹھگ کر اپنی بلڈنگیں نہیں بنا دے گا، اپنے محل ماڑیاں بلند کرنے کے لیے وہ دین کے نام کو بیچے گا نہیں، بلکہ دین کے اگر پلے کچھ ہوگا تو وہ سارا لوٹا کر میرے مصطفیٰ کے دین سے وفا کر جائے گا، میرے مصطفیٰ کے دین سے وفا کر جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں فقط ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، تخت چاہے کسی کا بھی ہو، تاج چاہے کسی کا بھی ہو، پارٹی کسی کی بھی ہو، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے، جھکتے ہیں تو ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں، ایک خدا کے، بس اسی کو بلاتے ہیں۔ بلکہ ان کی ٹھوکر پہ اللہ نے تخت و تاج رکھ دیے ہیں، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی۔ حضرت شرف الدین بو علی کلندر کے بارے میں آتا ہے، آپ کے درویش کو کسی نے تھپڑ مار دیا، آپ نے حکم نامہ لکھا بادشاہ وقت کو، فرمایا جاؤ اسے جا کر دے دو۔ جب حکم نامہ اس کے پاس پہنچا نا تو بادشاہ وقت نے کھولا، بادشاہ وقت نے کھولا، کیا لکھا تھا؟ وہ بادشاہ بعض پرس ای عاملے بدگاہرے ورنہ ملک تو تھی ہم بدی کرے۔ بادشاہ بندے کا پتر بن، اپنے اس گورنر سنبھال، اپنے اس عامل نو کارکن پہ ہرکارے نو سنبھال، میرے درویشاں نال بدتمیزی کر دے ورنہ تیری حکومت کھو کے کسی اور نو دے دے۔ بلکہ یہاں پر مجھے غوث اعظم، غوث ربانی، قندیل نورانی، شہباز نامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ گئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ وقت کے بادشاہ نے جو بغداد کا گورنر لگایا نا وہ بڑا ظالم قسم کا بندہ ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا اور میں جاؤ بادشاہ کو جا کر کہہ دو کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جب میں جمعہ پڑھ کر فارغ ہو کر آؤں تو تیرا گورنر نہ ہو، بدلا ہوا ہو، ورنہ تیری حکومت کا تختہ میں خود بدل دوں گا۔ غوث اعظم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے نا تو وقت کا بادشاہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی ٹیسی نہیں کرتے تھے، سادات ہونے کی بھی عزت رکھتے تھے، علم کی بھی عزت رکھتے تھے، تقوی کی بھی عزت رکھتے تھے، ان سے مانگتے نہیں تھے بلکہ یہ دینے والے ہوتے تھے۔ خلیفہ وقت نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیاں بھیجی تحفے کے لیے، تحفے کے طور پر۔ آپ کے پاس جب پہنچی نا آپ نے فرمایا لے جاؤ، لے جاؤ، یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے نبی کے وارث، یہ ہے ولی، یہ ہے پیر، یہ ہے مرشد، یہ ہے رہنما اصل اسلام کے۔ فرمایا لے جاؤ، عبد القادر کو نہیں چاہیے۔ ان کا نہیں حضور خلیفہ نے بھیجی، فرمایا جا کر کہہ دو عبد القادر نہیں لیتا۔ پھر انہوں نے بھیجا، پھر انہوں نے بھیجا، تیسری دفعہ جب بھیجا نا آپ نے وہ اشرفی والی پہلی پکڑی، سونے کی اشرفیاں، جب یوں پکڑی نا یوں نچوڑا تو خون ٹپکنے لگ گیا۔ فرمایا غریبوں کا، عوام کا خون چوس چوس کر عبد القادر کو تم نذرانے پیش کرتے ہو۔
یہ تھے اصل کامل اللہ کے ولی، یہ تھے مرشد، یہ تھے رہبر، یہ تھے پیر۔ سنیے ذرا کیا کرتے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کرتے۔ ولا یزنون، یہ بدکاری بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اللہ فرماتا ہے جو اس بدکاری میں پڑتا ہے نا وہ گناہ کی سزا ضرور پائے گا۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے جو ضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا۔ اب یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے نشانیاں بیان فرمائیں۔ آئیے ذرا، میں یہ تو قرآن پاک سے عرض کر رہا تھا، آئیے دربار غوث طلح میں چلتے ہیں۔ میرے پاک غوث، غوث اعظم، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا کہ ولی کے اندر 12 خصلتیں ہوتی ہیں، ولی کے اندر 12 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ 12 خصلتیں اگر جمع ہو جائیں تو پھر تو وہ ولی ہو سکتا ہے، پھر تو وہ پیر ہو سکتا ہے، پھر وہ تیرا رہبر و رہنما ہو سکتا ہے، پھر تیرا پیشوا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ 12 نشانیاں اس بندے کے اندر نہ پائی جائیں تو سمجھ لینا یہ بندہ ولی نہیں ہے۔ ان میں 2 صفتیں اللہ کی صفتوں میں سے، 2 صفتیں رسول اللہ کی صفتوں میں سے، 2 صفتیں صدیق اکبر کی صفتوں میں سے، 2 صفتیں حضرت فاروق اعظم کی صفتوں میں سے، 2 صفتیں جناب عثمان ذوالنورین کی صفتوں میں سے، اور 2 صفتیں مولا علی کی صفتوں میں سے ہوں۔ یہ 6 پاک ہستیاں، اللہ کی 2 صفتیں، رسول اللہ کی 2 صفتیں، صدیق اکبر کی 2 صفتیں، فاروق اعظم کی 2 صفتیں، عثمان غنی کی 2 صفتیں، مولا علی کی 2 صفتیں۔ یہ 12 صفتیں جب کسی میں جمع ہوتی ہیں تو پھر جا کر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ آج میرے نزدیک کون ہے؟ پیر کا پتر پیر، اس نے لوٹے کوئی بات نہیں، دولت لوٹے کوئی بات نہیں، شریعت کا تخت دھڑن کرے کوئی بات نہیں، چہرے پر سنت ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، بس کیا ہے یہ پیر کا بیٹا ہے، پیر ہی ہوگا۔ نہیں بھی نہیں، میرے پاک غوث نے جو نشانیاں بیان فرمائی میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے پاک غوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پہلی نشانی تیرے پیر کے اندر یہ ہونی چاہیے ستاری، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈے بلکہ لوگوں کے عیب دیکھے تو پردہ ڈال دے۔ پہلی نشانی ستاری، ستاری، ستاری۔ ایک گناہ میرا ماپیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پامڑ والا۔ پہلی شان، پہلی تعریف، پہلی صفت، پہلی خوبی تیرے پیر کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اگر تیرا عیب دیکھ لے تو مریدوں میں بیٹھ کر، مجمع میں بیٹھ کر ڈسکس نہ کرے بلکہ پردے ڈالے اور تیرے ہدایت کی کوشش کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غفاری۔ تیرا پیر کون ہو، اگر اس سے کوئی زیادتی کرے تو انتقام نہ لے بلکہ معاف کرنے کی عادت ڈالے، معاف کرنے کی عادت ہو۔ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پاک کریم۔ بلکہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی۔ یہ 2 بھائی تھے، ایک بہت صالح متقی پرہیزگار تقوی والا تھا، دوسرا میری طرح گناہگار بدکار بد کردار تھا۔ اب جو گناہگار تھا نا، نیک عالم مولوی بندہ اسے کہتا یار توبہ کر، وہ کبھی تو توبہ کر، وہ اللہ کے پاس آ جا، اللہ کو منا لے۔ کہتا ٹھیک ہے کر لوں گا، کر لوں گا، کر لوں گا۔ اللہ کی قدرت کا کرنا، موت سر پر آ گئی۔ جو گناہگار تھا جب مرنے لگا نا تو ایک سرانے آ کر بیٹھا، کہنے لگا یار دیکھ ساری زندگی تجھے کہتا رہا توبہ کر لے، توبہ کر لے، اب دیکھ موت کا مرحلہ کتنا سخت ہے،
پتہ نہیں قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا, جہنم میں تیرے ساتھ کیا ہوگا. کہنے لگا یار یہ بتا, میرے ساتھ میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا میرا رب زیادہ پیار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی رب زیادہ پیار کرتا ہے. اچھا یہ بتا, ماں کم پیار کرتی ہے, کیا میری ماں پسند کرے گی کہ میں آگ میں جلوں؟ میں آگ میں جلوں؟ اس نے کہا نہیں, ماں تو کبھی نہیں. اس نے کہا کم پیار کرنے والی ماں جب یہ نہیں پسند کرتی کہ میں آگ میں جلوں, تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب کب چاہے گا کہ میں اس کا گناہ گار صحیح, میں خطا کار صحیح, کہ مجھے جہنم میں جلائے. اب وہ بندہ مر گیا. مرنے کے بعد اس نیک صوفی بھائی نے خواب میں دیکھا جنت کے اندر تیر رہا ہے. پوچھا وہ بندے رب کے, تو تو بڑا بد کردار تھا, کبھی نمازیں نہیں پڑھی, کبھی روزے نہیں رکھے, کبھی تو نے نیکی نہیں کی, یہ بتا رب نے تجھے جنت کیسے دے دی؟ کہنے لگا یار مرتے مرتے جب میں رب کی رحمت کی بات کر رہا تھا نا, وہی بات ہی رب کو پسند آ گئی, اس نے میرے گناہ بخش دیے, اپنی شان غفاری کا معاملہ فرمایا, مجھے جنت عطا فرمایا. تو پہلی 2 صفتیں ستاری اور غفاری. دوسری 2 صفتیں کیا ہیں؟ شفیق, تیرا پیر شفیق ہو, تیرا پیر رفیق ہو. شفیق کیسا ہو؟ تیرے پیر کے اندر, ولی کے اندر, ولی کون ہوگا؟ جو شفقت کا سراپا ہوگا, شفقت کا سراپا ہوگا, جو دل کو مخلوق کی خدمت کرے, پیاسوں کو پانی پلائے, جو غریبوں کے کام آئے, جو بھوکوں کو کھانا کھلائے, جو ہمسائے کے دکھ درد کا پتہ کرنے جائے, اور پھر وہ بندہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرے, ظالم کا ساتھ نہ دے, بلکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ولی کہتے ہیں. اگلی نشانی کیا ہے؟ رفیق ہو, کہ مشکل راستے میں تجھے چھوڑ نہ جائے, غریب ہو جائے, اگر امیر آئے تو اسے سینے سے لگا لے, غریب آئے تو ہاتھ بھی نہ ملائے. یہ پیر نہیں ہو سکتا, یہ ولی نہیں ہو سکتا, بلکہ ولی وہ ہوگا کہ جو اللہ کا بندہ آئے, مجرم آئے تو سینے سے لگا لے, نیک آئے تو سینے سے لگا لے. شفیق ہو, رفیق ہو. اور پھر اگلی 2 نشانیاں, مختصر وقت اپنی طرف اختتام کی طرف جا رہا ہے. 2 نشانیاں صدیق اکبر کی, صادق ہو, متصدق ہو, خود سچ بولے, فرار نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, جب بھی بولے منہ سے سچا کلمہ نکلے, متصدق ہو, اور جب بھی ساتھ دے سچوں کے ساتھ دے, کرسی کی خاطر نہیں, ممبرشپ کی خاطر نہیں, سیاست کی خاطر نہیں, دولت کی خاطر نہیں, رشتہ داری کی خاطر نہیں, تعلق داری کی خاطر نہیں, ہمسائیگی کی خاطر نہیں, بلکہ جہاں سچ بولنا پڑے, گردن کٹتی ہے کٹ جائے, مگر جھوٹ اس کے لبوں پہ نہ آئے. صادق ہو, یہ 5ویں نشانی. متصدق ہو, یہ 6ٹھی نشانی. اور 7ویں نشانی کون سی ہے؟ امر بالمعروف, جب بھی کہے نیکی کی بات کہے, یہ نہ کہے فقط خود ساری رات سجدے میں جھکا رہے. مرید چلا مچا ہے, پوچھا بھی نہیں بھی تیرے پر سنت ہے کہ نہیں ہے, تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے, تو چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا, تو زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مرید جہاں لگا ہے لگا رہے, نذرانے لے کر پیر چپ رہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اگر یہ امر بالمعروف کا کام نہیں کرتا, آتے آتے اگر لوگوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتا, اگر نیکی کی دعوت نہیں دیتا, اگر رسول اللہ کی سنت کی دعوت نہیں دیتا, یہ ولی نہیں ہو سکتا. اور پھر نہیں عن المنکر, گناہوں سے روکے. مرید کے اندر اگر دیکھے, مخلوق کے اندر دیکھے جرم ہوتا دیکھے, کسی کو گناہ میں پڑا ہوا دیکھے, کسی کو شراب میں ڈوبا ہوا دیکھے, کسی کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے, کسی کو زنا کی عادت میں پڑا ہوا دیکھے, اس کو سمجھانے کی اور نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش کرے. یہ فاروق اعظم کی 2 صفتیں ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اگلی چیز کیا ہے؟ عابد ہونا اور صاحب حیا ہونا. یعنی پیر تیرا بے نمازی نہ ہوئے, پیر تیرا بے نمازی نہ ہوئے, تارے کے سنت نہ ہوئے, چہرہ دیکھے کہ رسول اللہ یاد آئے, سنت کا قاتل نہ ہو. اور پیر تیرا قرآن کا منکر نہ ہو,
قرآن پڑھنے والا ہو، عابد ہو، دن کو، بلکہ یہاں پر ہم یہ تو بتاتے ہیں کھانا جو کھانا سنت ہے جناب، کپڑے اس طرح کے پہننا سنت ہے، لیکن یارو یہ بھی تو یاد کرو نا کہ جو میرے نبی کے صحابہ تھے، جو میرے نبی کے تابعین تھے، جو پھر ان کے تابعین تھے، وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ رات کے نمازی اور دن کے غازی ہوتے تھے۔ رات کو جاگنا، مصلی پر رب کی عبادت کرنا، اور دن کو تلوار اٹھانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عبادت گزار تھے۔ اور حیا یہ نشانی ہے، یہ 10ویں عثمان غنی کی کہ پیر کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہر مومن کی اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاک نبی ایک کوری لڑکی سے بھی حیا دار، کوری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیا والے تھے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور عثمان غنی، میرے پاک نبی خود فرماتے ہیں اس سے میرے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیسے نہ کروں۔ اور آخری 2 صفتیں مولا علی والی، صاحب علم ہو اور صاحب شجاعت ہو۔ علم والا کیسے؟ یار کم از کم اسے نماز کے مسائل کا تو پتہ ہو، اسے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا تو پتہ ہو، اسے پتہ ہو میرے احکام کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، حقوق و فرائض کا پتہ ہو، اور پھر بزدل نہ ہو۔ اگر نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینا پڑے تو چھپ کر نہ بیٹھ جائے، اگر نبی کے دین پر ناموس پر پہرا دینا پڑے تو بزدل بن کر بچوں کو چھپا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ سر میدان نکل کر۔ وہ مولانا خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے کہ لطف سجن دم بدم، کار سجن گاہ گاہ۔ فرماتے نعمتیں تو رب ہمیشہ دے رہا ہے، رب امتحان کبھی کبھی لیتا ہے۔ انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ۔ فرماتے کھانے کو مل جائے پھر بھی سبحان اللہ، اگر گردن کٹانے کو مل جائے پھر بھی سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں علم اور شجاعت۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔